الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين اما بعد۔ سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا جنگ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی تھے یا اقدامی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی شروعات کی، پہل کی، یا آپ نے دفاع کے طور پر وہ جنگ کو لڑا، آپ نے دفاع کی، اور پہلے پہل کس نے کیا، اس تعلق سے آپ نے درس کے اندر یہ سماعت فرمایا۔ آج کے درس میں ہم آپ سماعت فرمائیں گے کہ غزوہ احد، یہ غزوہ، یہ جنگ 3 ہجری شوال کے مہینے میں رونما ہوا۔ 3 ہجری شوال کے مہینے میں رونما ہوا۔ یہ غزوہ اسلامی غزوات کا ایک اہم غزوہ ہے، چونکہ مشرکین مکہ جنگ بدر میں بری طرح شکست ہوئے اور ان کے بڑے بڑے سرداران قتل کیے گئے، لہذا مشرکین مکہ غیظ و غضب میں آ گئے اور بھڑک اٹھے، یہاں تک کہ مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے لوگوں کو روک رکھا تھا، اور قیدیوں کی رہائی کے تعلق سے رغبت کا اظہار نہیں کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو ان کی تکلیف کا اندازہ نہ ہو سکے، کیونکہ مشرکین مکہ جنگ بدر میں شکست ہو گئے اور مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی شہید ہونے والے کی تعداد 14 ہیں، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصاریوں میں سے، یعنی کل ملا کے مسلمانوں کو جو شہید ہوئے جنگ بدر میں وہ 14 ہوئے۔ اور مشرکین مکہ جنگ بدر میں 70 قتل کر دیے گئے اور 70 افراد کو قیدی بھی بنا دیا گیا۔ اسی لیے مشرکین مکہ بھڑک اٹھے اور اتنے غیظ و غضب میں آئے کہ غزوہ احد کی تیاری شروع کر دی۔ اور غزوہ احد کی تیاری اس انداز سے شروع کیا کہ جو مال و متاع ابو سفیان لے کر مکہ کی طرف واپس لوٹا تھا، اس قافلے کے اندر، اس جو جنگ بدر کے موقع سے اس قافلے کے پیچھے مسلمانوں نے تعاقب کیا تھا، وہ قافلہ بچ کر مکہ پہنچ گیا۔ تو اس قافلے سے جتنا دولت، مال، تجارت، کاروبار، فائدہ حاصل ہوا، ان تمام کو جنگ احد کی تیاری میں صرف کر دیا، یعنی ان تمام تجارتی قافلے کو جنگ احد کی تیاری میں صرف کر دیا، اور ساتھ ساتھ اہل تمامہ، اہل کنانہ کو بھی اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر جو ہے جمع ہو گیا، ان کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، اور ان کی تیاریوں میں مال و دولت کو خرچ کرنے کے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یوں نقشہ کھینچا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ یہ کفار مشرکین اپنی دولت کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، یہ صرف تو کریں گے، یہ خرچ تو کریں گے، لیکن یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہوگا، یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اللہ خود فرماتا ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر یہ لوگ شکست خوردہ ہو جائیں گے، یعنی پھر یہ لوگ ہارنے والے ہیں۔ بہرحال اس غزوے میں اہل اسلام کی طرف سے پیش قدمی نہیں ہوئی، تمام کی تمام اقدامات اور شروعات کفار مکہ کی طرف سے ہوئی ہے، لہذا مسلمانوں نے دفاعی کے طور پر لشکر تیار کیا اور کفار مکہ سے پنجہ آزمائی کی۔ تو اس غزوے پہ بھی تذکیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اقدامی مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھا،
بلکہ شروعات مسلمانوں کی طرف سے ہوئی، اور مسلمانوں نے شروعات کفار مشرکین کی طرف سے ہوئی، اور مسلمانوں نے دفاعی کے طور پر اپنا دفاع کیا۔ اسی طرح غزوہ خندق، یہ غزوہ شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے میں اہل قریش اور تمام اہل عرب مسلمانوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، اور مدینے کے اوپر چڑھائی کی تھی، اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہودیوں کے اندر خیانت، بدعہدی، یہ اس کی فطرت ہے، اس کی پیوست تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودیوں نے بالخصوص بنی نذیر کے رؤسائے قریش مکہ کے پاس گئے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا، اور یہاں تک کہ اس نے مدد کا بھرپور یقین دلایا، اس کے بعد غطفان کے قبیلے کے پاس گئے اور اس کو بھی مسلمانوں کے خلاف برگلایا، اس کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا، اپنی مدد کا بھرپور یقین دلایا، اور تمام کے تمام قبیلہ عرب اکٹھا ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوئے۔ لہٰذا ابو سفیان وہاں سے 3 سے یا 4 ہزار لشکر لے کر چلا، اور راستے میں غطفان کے قبیلہ، بنو اسد اور دیگر قبائل مسلمانوں کے خلاف اسلامی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر جرار لیتے ہوئے کھڑا ہوا۔ جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار مشرکین نے، یہودیوں نے 10,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور پھر وہاں پر میٹنگ کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تجویز کی کہ آپ خندق کھودے، لہٰذا مسلمانوں نے پوری قوت ایمانی کے ساتھ مظاہرہ کیا اور خندق کھودا۔ تو اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مومنوں نے جتھے کو دیکھا کہ سامنے 10,000 کا لشکر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ سچ فرمایا، تو اللہ اس کے رسول نے مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور مومنوں کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ لہذا اس کی کیفیت جب دیکھا اس چیز کو کہ 10,000 کا لشکر سامنے، تو اس کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ اسی طرح غزوہ بنو مصطلق، یہ 5 ہجری میں یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو مصطلق کا سردار حارث بن ابی ذرار دیگر قبائلوں کو ملا کر مدینے پہ حملہ کرنے والا ہے۔ آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب حقیقت کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین سے پنجہ آزمائی کی۔ بہرحال یہ غزوات بھی دیگر غزوات کی طرح دفاعی تھے، نہ کہ ابتدائی، کیونکہ ابتدائی اہل کفر کی طرف سے ہوئی۔ اسی طرح ہم اور آپ دیکھتے ہیں غزوہ موتا جو 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں پیش آیا۔ اس غزوات کی وجوہات پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیل ازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا محافظ، اپنا خط دے کر بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا، لیکن انہیں سرجیل غسانی نے گرفتار کر لی اور گردن مار دی، یعنی قتل کر دیا۔ سفیر کا قتل کرنا بڑا بھیانک جرم ہوتا ہے، قاصد کا قتل کرنا اعلان جنگ یا اس سے بھی سنگین سمجھا جاتا ہے۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کا قتل کر دیا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گرا گزرا۔ آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ لشکر کی تیاری کی اور حملہ کر دیا، اور بہت خون ریز معرکہ ہوا۔ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیش آیا۔ اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں برادران اسلام، اس اسباب جنگ پر نظر ڈالتے ہیں اور تزکیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مخالفین اسلام نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا، جس کے نتیجے میں مسلمان ان کا سامنا کیا۔ غزوہ تبوک، یہ غزوہ 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ یہ غزوہ کسی حد تک غزوہ موتا سے ملتا ہے۔
چونکہ قیصر روم کے گورنر اسلامی قاصد کو قتل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں غزوہ موطا پیش آیا۔ لیکن جب قیصر روم نے دیکھا کہ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اسلامی حدود کا دائرہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، اسے خطرہ محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت تک آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے آل عثمان پر مشتمل فوج تیار کی اور دھیرے دھیرے عیسائی قبائل، خم، جسام سب جمع ہو گئے اور مدینے پر چڑھائی کی۔ چونکہ یہ سخت گرمی کا موسم تھا، آمد رفت کی قلت تھی، لہذا مسلمان فوراً کچھ نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزاکت کو سمجھا اور پھر اپنے ساتھیوں کو اس بات کی اجازت دی، کیونکہ اگر وہ لوگ مدینہ میں پہنچ جاتے تو مدینے میں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا اور صحابہ کرام کو صدقہ اور خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی پورے جذبے کے ساتھ اپنے اثاثہ، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ جنگ کی تیاری مکمل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ، اپنے گھر کا سارا مال اللہ اس کے رسول کے راہ میں خرچ کر دیا۔ اب قیت لهم اللہ ورسولہ، اپنے اہل و عیال کے لیے میں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ بہرحال یہ غزوہ بھی مسلمانوں نے اپنی دفاع، اپنی شان و شوکت اور اسلام کی بقا کے لیے کی لڑی تھی۔ ان تمام غزوات پر، ان کے علاوہ اور بھی جتنے غزوات ہیں، ان کے اسباب اور نتائج کا تزکیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والے تمام کے تمام غزوات، تمام کے تمام جنگیں دفاعی تھے نہ کہ اقدامی۔ وہ نبی، سامعین کرام، وہ نبی جو رحمت للمسلمین نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہو، وہ معارکہ آرائی کیوں کر سکتا ہے؟ جو نبی رحمت للمسلمین نہیں کہا اللہ نے، رحمت للعالمین کہا، جو رحمت للعالمین ہو وہ معارکہ آرائی کیوں کر سکتا ہے؟ وہ رسول جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، وہ غیروں پر حملہ کیسے کر سکتا ہے؟ جس کے اخلاق کی گواہی اللہ نے دیا قرآن میں، وہ غیروں پر حملہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مذہب جس کی تعلیم وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، وہ جنگ جدال کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مذہب جس کی تعلیم فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، وہ جنگ جدال کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، اس کی تعلیم دیتا ہو، وہ غیروں کو تلوار کے زور پر اسلام کی طرف کیسے بلا سکتا ہے؟ اسلام کی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو مذہب فتنہ پروں کے ہاتھ اور پیر مخالف سم سے کاٹنے کا حکم دے اور فتنہ اور ظلم تشدد کو کیسے وہ قبول کر سکتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات بھائی چارگی ہے، اسلام کی تعلیمات عفو اور درگزر ہے، اسلام کی تعلیم حلم اور بردباری ہے، اسلام کی تعلیم صبر اور تحمل پر منبی ہے۔ برادران وطن، آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، اسلام کے اوراق کو پڑھیں، اسلام کی سچائی کو پڑھیں اور اسلام کے سچائی باتوں کو سمجھیں۔ اسلام نے کبھی جنگ پر آمادہ نہیں کیا ہے، اسلام کبھی جنگ پر آمادہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اسلام تو بہترین تعلیم بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں اسلام کے اندر، وہ سب کے سب غزوات دفاعی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دفاع کے طور پر کیا تھا، اور کفار مشرکین نے ابتدا کی، کفار مشرکین نے پہلے معارکہ کی شروعات کی، کیونکہ اس کے اندر خیانت، بدعہدی اور یہودیوں کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی تھی۔ اسی لیے میں برادران وطن سے کہتا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، اسلام کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، اسلام کی حقانیت کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس کی وہ تعلیم دیتا ہو، وہ تلوار کے زور پر اسلام کی طرف کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ اس لیے اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام بلند اخلاق سے پھیلا، اسلام جو ہے تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔